Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اس وقت ہم موجود ہیں ایم اے جناح روڈ پر مزار قائد کے سامنے۔ ایم کیو ایم نے صوبے سندھ کو کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کی ہے۔ اس سلسلے میں ہم اب عوام کا پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں کہ کیا کراچی کو الگ صوبہ بننا چاہیے۔ انشاءاللہ کراچی صوبہ انشاءاللہ تعالیٰ لازمی بنے گا، کیونکہ کراچی والوں کو کراچی کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے جو کچھ بھی ہے وہ اپنا فنڈ جو ہے وہ اپنے سندھ کے اندر ہی لگاتی ہے۔ کراچی کی ایک چھوٹی سی مارکیٹ جو لیاقت آباد کی مارکیٹ ہے وہ 94 ارب روپے وہ گورنمنٹ کو فنڈ دے رہی ہے اور دیگر معاملات وغیرہ کر رہی ہے۔ پر افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، کراچی کے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہو رہے۔ اگر وہ کرے گی تو صرف ایم کیو ایم ہی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کراچی صوبہ انشاءاللہ بن کے رہے گا۔ اس وقت ایم کیو ایم نے صوبے کی تحریک نہیں چلائی جب ایم کیو ایم کے پاس یہاں ایک بھرپور طاقت تھی۔ جب پرویز مشرف کے دور میں آپ کے پاس وزیر داخلہ تھا، اس وقت آپ لوگوں نے 12 مئی کو اپنی طاقت دکھائی، اس وقت صوبے کی تحریک پیش کیوں نہیں کی؟ بٹ اس ٹائم پہ کوئی ایسا پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا تھا، اور اس ٹائم پہ ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ انشاءاللہ کہ ہمارے کو آگے چل کے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے اندر ہمارے سیوریج کے حساب سے اس وقت تو یہاں کی عوام کو سب سے زیادہ جو مسئلے درپیش ہے وہ پانی، بجلی اور گیس کے بنیادی سہولتوں سے لوگ محروم ہیں، اور آپ اس وقت صوبے بنانے کی بات کر رہے ہو۔ کیا اس وقت لوگوں کو بنیادی سہولتیں دینا ضروری ہے یا صوبہ بنانا ضروری ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ صوبہ بنے گا تو صوبے کے اندر یہ ہوگا کہ ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور صوبہ بنے گا تو ہمارے لوگوں کو انشاءاللہ پانی، بجلی، گیس سب کچھ انشاءاللہ پرووائڈ ہوگا۔ کیوں ہم نے سندھ کو صوبہ بنانے کی بات کر دی ہے، بات کیا کر دی ہے، بالکل علل اعلان کر دی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں، صوبے کی جہاں تک بات ہے نا، یہ ہم پہلے دن سے کوشش کر رہے ہیں، انتظامی یونٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم کراچی کو علیحدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم انتظامی یونٹ کی بات شروع سے کر رہے ہیں۔ اب اس پہ جوش اس لیے آیا ہے کہ ریاستی جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو متصب پیپلز پارٹی ہے سندھ کی حکومت جو ہے، اس نے ہر دور کے اندر ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس وقت کراچی کے اندر ساتوں کے ساتوں ایڈمنسٹریٹر جو ہیں سندھی ہیں، اور یہاں کا ایک لا ہے کہ سینٹرل کی نوکری سینٹرل کا نوجوان لے سکتا ہے۔ آپ کوئٹہ سے لوگوں کو لا کے یہاں لگا رہے ہو، آئین کی دھجیاں یہ بکھیر رہے ہیں۔ اب پانی ہمارے سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ جامعہ کراچی کے اندر ہمارا کوٹا 21% کر دیا ہے۔ جامعہ کراچی ہے کس کی؟ مہاجروں کی ہے۔ ہم کراچی کے اندر رہتے ہیں، یہیں کے نوجوان ہیں، یہیں کے بچے ہیں، ہمیں ہمارا حق تو دو۔ ہمیں 1100 ارب روپے کا لالی پاپ دیا جا رہا ہے، ہمارے ہی کو پیسے دے کر ہمارے کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھیک دے رہے ہیں، اور 3 سال کے اندر 9000 ارب روپے ہم سے لے بھی لوگے۔ تو اس لیے ان زیادتیوں کے خلاف جب گلگت بلتستان صوبے کا اناؤنس ہو گیا ہے اور مزید صوبے جو بن رہے ہیں، تو کراچی صوبہ کیوں نہ بنے بھائی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم انتظامی یونٹ کی بات کر رہے ہیں۔ سابقہ دور کے اندر ایم کیو ایم کے پاس ایک بہت اچھا موقع موجود تھا، اس موقع کے اندر ایم کیو ایم نے صوبے کی تحریک نہیں چلائی۔ 5 سالہ دور میں وسیم اختر صاحب کے دور میں آپ کے پاس بہت اچھا موقع تھا، اس دور میں بھی آپ نے صوبے کی بات نہیں کی۔ پرویز مشرف کے دور میں جب آپ کے پاس وزیر داخلہ تھا، موجود تھا، 12 مئی کو آپ نے اپنی طاقت شو کی، اس وقت بھی ایم کیو ایم نے صوبے کی کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، پانی، بجلی، گیس اور نوکریاں، بے روزگاری۔ اس وقت عوام کو بنیادی سہولتوں کی ضرورت تھی، آپ لوگ صوبے کے لیے نکلے ہو، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ پہلی تو یہ کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینی پٹیشن ڈلی ہوئی ہے۔ میئر صاحب کے پاس اختیارات نہیں تھے، 4 سال سے کورٹ کے اندر آئینی پٹیشن ڈلی ہوئی ہے۔ آئینی پٹیشن جو اندر ڈلی ہوئی ہے، اب کیوں تم نے وہ 800 ارب روپے جو دبا کے رکھے تھے کورٹ نے، اب کیوں باہر نکالے؟ اب وسیم اختر کو دے دیتے، کراچی میں کچھ نہ کچھ تو کام کرتے۔ اور آج کی صورتحال دیکھیں، جب سے یہ ایڈمنسٹریٹر بیٹھے، ایڈمنسٹریٹر نے اعلان کیا ہے کہ روڈیں، مین روڈیں صاف ہوں گی، اندر کی گلیاں کون صاف کرے گا؟ یہی ایم کیو ایم ہے، یہی ایم کیو ایم کے لوگ ہیں۔ یہ صرف یہ جو سوئیپر یا یہ لوگ ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ کسی کے مرنے جینے پہ جاتے ہیں، گلیاں ہم صاف کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دو، ہم اس شہر کے باسی ہیں، ہمارا کوئی تعصب نہیں ہے کسی کے ساتھ، لیکن ہم کہتے ہیں یہاں سندھی پیدا ہونے والا سندھی، کراچی کے اندر پیدا ہونے والا پٹھان، کراچی میں پیدا ہونے والا پنجابی، جو بھی کراچی میں پیدا ہو رہا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سندھ سے لوگوں کو اٹھا کے جیسے ایس 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 کو کراچی کے اندر لا کے آپ نے ڈم کر دیا ہے۔ اور جو آپ نے ایک بات کری تھی کہ پرانا صوبے کا ہم نے مطالبہ کیوں نہیں کیا، ہم ہر دور میں کر رہے ہیں، ہر دور میں، لیکن طریقے سے آئین کو ہم دیکھ کے چل رہے ہیں۔
अब आइन की भी सिस्टम से चीज बाहर हो गई है। पीपल्स पार्टी के एक मिनिस्टर ने भी हाल ही में कहा था कि अगर किसी ने सिंध को अलग करने की बात की तो कश्मीर से कराची तक लाशें ही लाशें होगी। इस बारे में अवाम का क्या रद्द-ए-अमल देखिए, है? आवाम का ये रद्द-ए-अमल है कि पीपल्स पार्टी की ये बदकिस्मत, ये इतना बड़ा गैप आया, उसमें काम नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये साबित किया कि वो नहीं, एक मिनट, हाँ भाई, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये साबित किया, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये साबित किया कि वो महाजिरों की दुश्मन है। और जहाँ तक आप लाशें गिराने की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम हर वक्त तैयार थे और आज भी तैयार है। एक ने कल परसों ऐलान किया था कि गुरु मंदिर क्रॉस नहीं कर सकते। वो किधर गया? वो किधर गया? वो किधर गया? वो किधर गए? उन्होंने बोला इनके बाप का कराची है, इनके बाप का कराची है। आओ हम खड़े यहाँ पर, गिराओ लाशें, हम तैयार है भाई हर चीज के लिए। लाशें गिरा के पाकिस्तान बनाया था, लाशें गिरा के सूबा भी बना लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप क्या कहोगे? सही, हमारी नस्लें देखेंगे इंशाल्लाह। भाई साहब, पीपल्स पार्टी का तो शेवा रहा है। इससे पहले अब्दुल वहीद कटपर था, उसके बाद मुमताज भुट्टो बैठा, जब वो वज़ीर-ए-आला था उसने महाजनों को कत्ल-ए-आम किया। उसके बाद और दूसरे ने ये करा। जैसे कि आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान बना तो बानी पाकिस्तान, हम इंडिया में रहते हुए हम पाकिस्तानी थे, क्योंकि एक नारा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। सिंध, बलूचिस्तान, सरहद और पंजाब पहले भी था, लेकिन यहाँ पाकिस्तान नहीं था। जब हम आए यहाँ पर तो पाकिस्तान बना। दूसरा फिर एक लियाकत नेहरू माहिदा हुआ था कि जो प्रॉपर्टियाँ हम महाजिर इंडिया से आने वाले छोड़कर आएंगे, हिंदुओं की वो प्रॉपर्टियाँ हमको यहाँ मिलेंगी। हमारे को जो प्रॉपर्टियाँ यहाँ मिली है, किसी ने खराब पे नहीं दी है। ये था अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू कि सूबा बनना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है। हाँ, इमरान खान के दौर में भाई बात तो हमारा प्रोग्राम टोटली 45 मिनट का है।